بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طائف کے لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ مکہ کے لوگوں کے مخالفانہ رد عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، تو سوچا طائف کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کو پیغام حق دیتا ہوں، اگر میری دعوت کو وہ قبول کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی میری بات سن لیں اور اس پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہوئے طائف پہنچتے ہیں، اور طائف کے 3 سردار تھے۔ ان سے جا کر ملے اور کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اب تم میری دعوت کو قبول کرو، یہ تمہارے لیے خیر اور بہتری کا سبب ہوگا۔ طائف کے سردار نے کہا، ہم آپ کی دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو کسی ذاتی غرض سے نہیں آیا تھا، میں محض تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا تھا۔ تمہاری قسمت کہ تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ اس بات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ واپس پلٹتے اور یہ خبر مکے پہنچتی تو وہ لوگ بھی نشانہ تضحیک بناتے کہ وہاں گئے تو انہوں نے بھی نہیں سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ چاہتے تھے کہ یہ بات طائف کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رہے، لیکن طائف کے سرداروں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کے راستے میں کھڑا کر دیا اور کہا، ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کرو، اور وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کرتے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر مارتے، اور آقا علیہ السلام جب پاؤں اٹھا لیتے تو دوسرے پاؤں پر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف کے 2 لوگ آگے بڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے، حتیٰ کہ نائلین خون سے بھر گئے اور مبارک پاؤں زخمی ہو گئے۔ خیر وہاں ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں عداس نامی ایک خادم تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے، اور ایک پیڑ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضور ان کے لیے بددعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور انہوں نے جو دکھ دیے، تکلیفیں دی ہیں، نائلین خون سے بھر گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں۔ ادھر عذاب کے فرشتے باقاعدہ حاضر خدمت ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اشارہ تو کیجیے، ان 2 پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، یہ درمیان میں پس کر رہ جائیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ ابھی لب کھلیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بددعا کریں گے، اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب کھلے تو لفظ یہ تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے، یہ جانتے ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، یہ رویہ نہ رکھتے۔ حفیظ جالندری نے جو شاہ نامہ اسلام لکھا، اس میں طائف کا ذکر کرتے ہوئے حضور کی دعا کا ذکر کیا کہ آقا نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، الہی کرم کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے لیے بھی بددعا نہیں کی اور دعائے خیر فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور طرز زندگی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے
چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔